TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ PIA نے فضائی میزبانوں کے لاپتہ ہونے کے معاملے پر کینیڈا جانے والے امریکی سفری دستاویزات جمع کرنا شروع کر دیے۔ 2.5 سال میں 5 فضائی میزبان ٹورنٹو میں جا کر غائب ہو گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ PIA نے فضائی میزبانوں کے لاپتہ ہونے کے معاملے پر کینیڈا جانے والے عملے کی سفری دستاویزات جمع کرنا شروع کر دیے ہیں۔ 2.5 سال میں 5 فضائی میزبان ٹورنٹو میں جا کر غائب ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق کینیڈا میں PIA کی فضائی میزبانوں کے لاپتہ ہونے کے معاملے پر ایئر لائن انتظامیہ نے کینیڈا جانے والے عملے کے سفری دستاویز بطور ضمانت ادارے میں جمع کرنے شروع کر دیے۔ بطور ضمانت سفری دستاویزات ادارے میں جمع کیے جا رہے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ پولیس رپورٹ آنے کے بعد 4 فضائی میزبانوں کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا تھا۔ برطرف کیے جانے والوں میں 3 فضائی میزبان شامل ہیں۔ 2 روز قبل PIA کا فضائی میزبان وقار احمد جدون کینیڈا کے شہر ٹورنٹو پہنچنے کے بعد لاپتہ ہو گیا تھا۔ PIA نے وقار جدون کے خلاف تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ترجمان PIA کا کہنا ہے کہ PIA نے 4 فضائی میزبانوں کو ملازمت سے برطرف کیا، جبکہ کینیڈین حکومت سے بھی ان کے خلاف کارروائی کی درخواست کریں گے۔ کینیڈا کے پبلک سیفٹی منسٹر نے ٹویٹر سے اونٹیریو صوبے کی ایک سیاستدان کی ٹویٹ کو ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے، جس میں وفاقی وزیر ٹرانسپورٹ عمر الغابرہ کو دہشت گرد کہا گیا تھا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے پبلک سیفٹی منسٹر مارکو مینڈیچینو نے ٹویٹر سے اونٹیریو صوبے کی ایک سیاستدان کی ٹویٹ کو ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے، جس میں وفاقی وزیر ٹرانسپورٹ عمر الغابرہ کو دہشت گرد کہا گیا تھا۔ پبلک سیفٹی کے وزیر نے کہا کہ آزاد MPP رینڈی بلیئر کا ٹویٹ اسلامو فوبک اور نفرت انگیز تقریر کے مترادف ہے، جس کی ٹویٹر پر کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ مینڈیچینو بلیئر ٹویٹ کے ایک ٹویٹ کا جواب دے رہے تھے، جس میں وہ کینیڈا امریکی سرحد کو عبور کرنے کے لیے کووڈ-19 کے خلاف لازمی ویکسینیشن کی مخالفت کرنے والے ٹرک ڈرائیوروں کی حمایت کر رہے تھے۔ بلیئر نے الغابرہ کو، جو مسلمان ہے، دہشت گرد کہا تھا۔ ٹرک ڈرائیور اور ویکسین کے دوسرے مخالفین کا ایک قافلہ برٹش کولمبیا سے اوٹاوا کے لیے ویکسین کے مینڈیٹ کے خلاف ایک ہفتے کے آخر میں ریلی کے لیے جا رہا ہے، جس میں بلیئر نے کہا کہ وہ شرکت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ٹویٹ میں مینڈیچینو نے کہا کہ بلیئر کی الغابرہ کے بارے میں پوسٹ ایک واضح طور پر بدسلوکی، جارحانہ اور اسلامو فوبک ٹویٹ ہے۔ یہ نفرت انگیز تقریر ہے۔ اس پلیٹ فارم پر یا کسی اور جگہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ٹویٹر کے ترجمان نے کہا کہ بلیئر کا ٹویٹ ایسا نہیں ہے جس پر ہم تبصرہ کریں۔ الغابرہ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ بلیئر کے ٹویٹ سے غمزدہ ہیں، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ انہیں دوسرے سیاستدانوں کی طرف سے اس طرح کی بدتمیزی کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ انہوں نے کہا کہ ایک منتخب کینیڈین سیاستدان کو غصے اور نفرت سے بھری ہوئی ایسی بیان بازی کا سہارا لیتے ہوئے دیکھنا بہت افسوسناک ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ الغابرہ نے کہا کہ وبائی امراض کی وجہ سے سپلائی چین میں رکاوٹوں اور سامان کی فراہمی میں ٹرک ڈرائیورز کے کردار کے بارے میں بحث ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، اور یہ خیالات اور بحث و مباحثے اور تجاویز، یہاں تک کہ تنقید کے معقول اور بامعنی تبادلے کا مستحق ہے۔ کینیڈا یوکرینی فوجیوں کو تربیت دینے کے اپنے مشن میں توسیع کر رہا ہے، لیکن وہ ابھی تک ان کو مہلک دفاعی ہتھیاروں سے مسلح کرنے میں مدد کے لیے تیار نہیں ہے، جیسا کہ یوکرین نے درخواست کی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا یوکرینی فوجیوں کو تربیت دینے کے لیے اپنے مشن میں توسیع کر رہا ہے، لیکن وہ ابھی تک ان کو مہلک دفاعی ہتھیاروں سے مسلح کرنے میں مدد کے لیے تیار نہیں ہے، جیسا کہ یوکرین نے درخواست کی ہے۔ تاہم وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو واضح طور پر مستقبل میں ہتھیار بھیجنے سے انکار نہیں کر رہے ہیں۔ بدھ کو بار بار پوچھے جانے پر کہ کینیڈا ہتھیار کیوں نہیں بھیج رہا ہے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم یوکرین کے لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہونے کے طریقے تلاش کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ جمہوری نظام میں رہنے، اپنے ملک کا راستہ منتخب کرنے، اپنی علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے، اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہیں۔ ٹروڈو نے 3 روزہ کابینہ کے اجلاس کے اختتام پر ایک نیوز کانفرنس کو بتایا، ہم صورتحال پر گہری نظر رکھیں گے اور اپنے یوکرینی دوستوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے، کیونکہ ہم انہیں وہ مدد فراہم کرنے کے خواہاں ہیں جس کی انہیں ضرورت ہے۔ ٹروڈو نے تربیتی مشن کو 3 سال تک بڑھانے کے لیے $340 ملین کے فنڈ کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ کینیڈین مسلح افواج کو 60 اضافی اہلکار تعینات کرنے کا اختیار بھی دیا ہے تاکہ وہ پہلے سے موجود
200 فوجیوں میں شامل ہو سکیں۔ یہ وہ طریقہ ہے جس سے کینیڈا بہترین مدد کر سکتا ہے اور یہ ہمارے پختہ یقین کی توسیع ہے کہ یوکرین کے لیے کھڑے ہونے کا مطلب ہے وہاں موجود ہونا تاکہ وہ بات کر سکیں اور اپنا دفاع کر سکیں، ساتھ ہی ساتھ ہر سطح پر سفارتی حل کی کوشش جاری رکھیں۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 8,41,414 ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا مریضوں کی مجموعی تعداد 29,79,832 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 33,192 ہو گئیں۔ کینیڈا میں کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 26,95,933 تک جا پہنچی ہے۔ اونٹاریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 10 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 10,04,879 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 11,160 ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 8,41,414 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 13,009 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بحرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ صوبے میں 4,77,841 افراد وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 3,505 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 3,14,787 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,575 ہے۔ بھارتی یوم جمہوریہ کے موقع پر لندن میں کشمیریوں اور سکھوں نے احتجاجی ریلی نکالی، بھارتی ہائی کمیشن کے باہر جمع ہو کر نعرے بازی کی اور بھارتی ریاستی جبر و تشدد کو دنیا کے سامنے بیان کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بھارتی یوم جمہوریہ کے موقع پر لندن میں کشمیریوں اور سکھوں نے احتجاجی ریلی نکالی، بھارتی ہائی کمیشن کے باہر جمع ہو کر نعرے بازی کی اور بھارتی ریاستی جبر و تشدد کو دنیا کے سامنے بیان کیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی یوم جمہوریہ کشمیریوں اور سکھوں کے لیے یوم سیاہ بن گیا۔ لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر بھرپور احتجاج کیا گیا۔ لندن کے وسط میں مودی سرکار اور بھارتی ریاستی دہشت گردی کے خلاف نعرے لگتے رہے۔ مظاہرے میں شریک کشمیریوں کا کہنا تھا کہ بھارتی فوج انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث ہے۔ عالمی برادری کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلوانے میں کردار ادا کرے۔ سکھ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ غاصب بھارت دنیا کی بڑی جمہوریت کہلانے کے لائق نہیں، جبکہ مظاہرین نے بھارت سے کشمیر اور خالصتان کی آزادی کا مطالبہ کیا۔ یوکرین کے محاذ پر لگی آگ کو بجھانے کی کوشش، روس اور یوکرین کے وفود کی پیرس میں ملاقات ہوئی، جرمنی اور فرانس کے نمائندے بھی موجود تھے۔ کیف نے 4 ممالک کے درمیان مذاکرات امن کی جانب بڑا قدم قرار دے دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ممکنہ جنگ سے بچنے کے لیے روس اور یوکرین کے وفود کے پیرس میں مذاکرات ہوئے۔ یوکرینی صدر نے ملاقات کو امن کی جانب بڑا قدم قرار دیا۔ ماسکو اور واشنگٹن کی عسکری سرگرمیوں میں مزید تیزی آ گئی۔ یوکرین کے محاذ پر لگی آگ کو بجھانے کی کوشش، روس اور یوکرین کے وفود کی پیرس میں ملاقات ہوئی، جرمنی اور فرانس کے نمائندے بھی موجود تھے۔ کیف نے 4 ممالک کے درمیان مذاکرات امن کی جانب بڑا قدم قرار دیا۔ روس نے مزید لڑاکا طیارے جنگی مشقوں کے لیے بیلاروس روانہ کر دیے ہیں، جن میں 35SU فائٹر جیٹ سمیت S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم بھی شامل ہیں۔ ماسکو نے ملک کے شمالی علاقے میں بحری مشقوں کا آغاز کر دیا۔ بحر منجمد شمالی میں ہونے والی مشقوں میں روس کے 30 جنگی جہاز، 20 لڑاکا طیارے اور 1000 سپاہی حصہ لے رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اپنے طور پر یوکرین افواج بھیجنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ امریکی طیارے اسلحے کی تیسری کھیپ لے کر کیف پہنچ گئے۔ واشنگٹن نے تمام شہریوں سے یوکرین چھوڑنے کی اپیل بھی کی۔ پینٹاگون نے لتھوانیا ایئر بیس میں مزید 6 F-15 لڑاکا طیارے تعینات کر دیے۔ جرمنی کے صرف 5000 جنگی ہیلمٹ دینے کے اعلان پر یوکرین نے سخت ناگواری کا اظہار کیا ہے۔ برلن نے کیف کو اسلحے کی فروخت پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ یوکرین میں تعینات جاپانی سفیر نے کہا ہے کہ جنگ کا امکان بہت کم ہے، البتہ علاقائی سطح پر جھڑپوں کا امکان موجود ہے۔
भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से दूसरे नंबर पर है, जहां इस वायरस से 4,91,729 हलाकतें हो चुकी हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 36,39,34,883 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूसी वायरस से अमवात 56,47,795 हो गई। 28,79,90,000 से ज़ायद मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात के एतबार से अमरीका ताहाल पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 8,98,680 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 7,41,76,403 है। 1 अरब से जायद आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से दूसरे नंबर पर है, जहां इस वायरस से 4,91,729 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासरा 4,03,71,500 मरीज सामने आ चुके हैं। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 62वें नंबर पर पहुंच चुका है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 8,929 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में कोरोना मरीजों की तादाद 6,70,997 तक जा पहुंची है। TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN टीवी।